آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بندے مسلمان کو، بندے مومن کو جو بھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی رنج و علم پیش آتا ہے یا کوئی مصیبت پیش آتی ہے، وہ دنیاوی کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو بندے مومن کے اوپر جو حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، جو بیماریاں آتی ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں کی گندگی سے دنیا کے اندر ہی پاک فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرض کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو کیا کرتے؟ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو بھی بشر، جو بھی نبی دنیا میں آیا وہ بھی اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا، وہ نکل گئے اس دنیا سے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی یہاں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہاں تو کسی کو رہنا نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، آخر رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ وہ آخرت ہے، عالم آخرت کے اندر ہے، عالم برزخ کے اندر ہے۔ تو مرنے کے بعد یہ جو ہمارا سفر آخرت ہے، اور اس سفر آخرت کی جو پہلی منزل ہے، جو پہلا مرحلہ ہے، بہت کٹھن منزل ہے، وہ ہے عالم برزخ، قبر کی زندگی۔ اور یہ ہماری جو زندگی یوم آخرت کی جو زندگی ہے، وہ یوم آخرت کا جو سفر ہے، اس سفر کی پہلی منزل ہے عالم برزخ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عثمان ہے جس کو دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی ضمانت دی، تو آپ نے جس کو جنتی فرمایا، اس کا جنتی ہونے میں کس کو شک ہے؟ نہیں ہے۔ وہ جنتی ہونے کے باوجود اذا وقف علی قبر، جب عثمان کسی قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے تھے، حتی یبل لحیتہ، اور داڑھی مبارک روتے روتے تر ہو جاتی تھی۔ آج ہم قبرستان میں بیٹھتے ہیں، موبائل دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، دفن کیا، اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھایا، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں زندگی گزار، ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ تو عثمان کے بارے میں کیا، اذا وقف علی قبر، جب آپ قبر پہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضرت جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، فلا تبکی و تبکی ھذا، اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ کہاں روتے ہیں قبر کو دیکھ کر۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی منزل۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، جس کو قبر میں نجات مل جائے، جس کو قبر کہے گی تیرا آنا مبارک، تو حدیث میں آئے فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب بندے مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اعمال صالحات کرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کہتی ہے مرحباً، فقال له القبر مرحبا واہلا، قبر کہتی ہے آپ کا آنا مبارک ہے۔ اما ان كنت الاحب من يمشي على ظهر الی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جتنے بھی میرے پشت کے اوپر چلتے تھے ان سب میں سے آپ مجھے محبوب تھا۔ آج آپ میرے حوالے آ گئے، اب آپ دیکھو کہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی راحت رسانی کے لیے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی ہوں۔ فَيَتَّسِعُ مَدَّ بَصَرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اتنی اس کی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔